آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں، اور یہ کتاب ہے ریاض ندیم نیازی کی۔ خود بھیجتا ہے آپ پہ اللہ بھی درود، لکھا ہوا ہے صاف خدا کی کتاب میں۔ یہ شعر ریاض ندیم نیازی کے صوبائی اور قومی سیرت ایوارڈ یافتہ نعتیہ مجموعے جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں سے ماخوذ ہے، جو اس بات کا اظہار بھی ہے کہ نعت کہنے کا آغاز کب ہوا۔ نعت گوئی سنت خدا ہے، سب سے پہلے اپنے محبوب کی تعریف خود خدا نے کی۔ روایات کی روح سے نعت کی روایت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ آدم نے نور محمدی کو دیکھ کر پوچھا کہ اے میرے رب، یہ کیسا نور ہے؟ تو ارشاد باری ہوا کہ یہ نور اس نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اس نور نے، اس روشنی نے دنیا کی ظلمتوں کو صبح درخشاں کا جمال بخشا۔ اسی روشنی سے محرومان نے اکتساب کیا، اسی روشنی نے آئینہ کائنات کو آب بخشی، اسی روشنی میں کن فکاں کا باب کھلا، اسی روشنی سے تخلیق کے عمل کا آغاز ہوا۔ گویا نور اول ہی خدا، انسان اور کائنات کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ یہی نور شعور و آگہی ہے۔ روشنی کے سب حوالے آپ سے ہیں منسلک، دن تو دن ہیں نور سے راتیں درخشاں ہو گئیں۔ جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں، جب مجھے ملا تو روشنی کی تجلی نے کہا کہ ریاض ندیم نیازی نے نعت کے وسیلے سے نور اول کے مظاہر کو بڑی محنت اور احتیاط سے شعر کے قلب میں ڈھالا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات کے معجزات و کمالات کو تخیل کے کینوس پر اس طرح پینٹ کیا ہے کہ حسن، تقدس اور رفت کے سارے معیار بھی قائم رہیں اور مدحت کا حق بھی ادا ہو جائے۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ وہ نور اول کی مدح سراہوں کی اس صف میں کھڑا ہے جس کی ابتدا رب کریم نے خود کی، پھر حضرت کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ طبع اول حمیری نے ثناخوانی کی، حضور کے ایک بزرگ حضرت کعب بن لوئی جو حضور کی ولادت سے 560 سال قبل دنیا میں آئے، انہوں نے نعتیہ اشعار کہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ کی تعریف کو شعر کی زبان دی۔ اللہ اللہ، کیا رتبہ ہے حضور کی مدحت کرنے والوں کا۔ ورقہ بن نوفل جو انجیل کا جلیل القدر عالم تھا، جب نزول وحی کا واقعہ سنتا ہے تو بے ساختہ حضور کی شان میں 13 اشعار کہہ دیتا ہے۔ مدحت رسول کہنے والوں میں کھڑے ریاض ندیم نیازی نعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، خود خدا کرتا ہے قرآن میں مدحت ان کی، اس لیے نعت کو تائید خدا کہتے ہیں۔ نعت وہ لفظ ہے جسے شیر خدا علی مرتضیٰ نے سب سے پہلے رسول خدا سے منسوب کیا۔ ریاض ندیم نیازی شعور نعت کو نور اول کی نظر کرم کا معجزہ سمجھتے ہیں۔ جب سے لفظوں میں بسایا آپ کا حسن خیال، ذکر ہوتا ہے زمانے میں میری تحریر کا۔ ریاض ندیم نیازی کے اس مجموعے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ریاض ندیم نیازی وہ چوتھے شاعر ہیں جنہوں نے دیوان غالب کی زمینوں میں پورا مجموعہ لکھ دیا۔ بحروں کی حد تک تو یہ زیادہ مشکل کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے موضوعات فکر اور طرز اظہار کو ویسا ہی رکھا جو ان کے شعری مزاج کا حصہ ہے۔ البتہ قوافی اور ردیف کا استعمال ایک کٹھن مرحلہ تھا جسے ریاض ندیم نیازی نور اول کی نظر کرم سے نہایت آسانی سے نبھا گئے۔ ہے نعت ندیم آج یہ غالب کی زمین میں، انداز بیاں اس کا ان اشعار میں آوے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ
ریاض ندیم نیازی کا یہ مجموعہ غالباً چوتھا مجموعہ ہے جو غالب کی زمینوں میں لکھا گیا۔ ان سے پہلے ایاز صدیقی جن کا تعلق ملتان سے ہے، غالب کی زمینوں میں نعتیں کہہ گئے، جو ثنائے محمد کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ دوسرے بشیر حسین ناظم مرحوم ہیں، جنہوں نے غالب کی زمینوں میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کی، جو جمال جہان فروز کے نام سے کتاب بند ہوئیں۔ اس کے علاوہ ساجد اسدی نے بھی غالب کی زمین میں 234 نعتیہ غزلیں کہیں، جو پیامبر مغفرت کے نام سے شائع ہوئیں۔ ممدوح سے محبت اور اس کی توصیف کے کئی محرکات ہوتے ہیں۔ جناب رسالت مآب کے جمال کی مصوری کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جمال صورت ہو یا جمال سیرت، اسے شعر کی روشن سطح سے منعکس کر کے قاری کے دل کی سلیٹ پر اتارنا کمال فن کا مظاہرہ چاہتا ہے۔ ریاض ندیم نے اپنے ممدوح کے جمال مخفی و جلی کا بیان بڑے محتاط انداز اور دلپذیر اسلوب و پیرایہ میں کیا ہے۔ کیا شان ہے رسول خدا کے جمال کی، وہ جس طرف گئے ہیں ہر شے نکھر گئی، دونوں جہاں کی جس میں سمائیں تھی وسعتیں، ان کی نگاہ لطف سے جھولی وہ بھر گئی۔ ریاض ندیم نیازی کے اس سے پہلے بھی کئی نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان مجموعوں اور اس مجموعے کی مطالعے سے ان کی فکر کی گہرائی، سوچ کی گہرائی، خیال کی وسعت، تخیل کی بلند پروازی نظر آتی ہے۔ یہ تو تھا اس کتاب کے بارے میں ہمارا ایک تاثر، یہ تعارف تھا اس کتاب اور ریاض ندیم نیازی کی نعت گوئی کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کہتے ہیں کہ ریاض ندیم نیازی نے غالب کی زمین میں نعتیہ اشعار لکھ کر کمال ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں اس پیشکش پر بہت متاثر ہوا ہوں۔ مشکل کام تھا جسے اس کے جذبہ صادق نے خوب نبھایا۔ میں ریاض ندیم نیازی کی اس کوشش کو کم اہم نہیں مانتا کہ ان کی تخلیقی فکر نے جو نعتیہ اشعار تخلیق کیے، ان کا فکری منظرنامہ نئے انداز اور نئی روش سے دور نہیں ہے، اس لیے یہ ایک اہم اور معنی آفرین کوشش قرار دی جا سکتی ہے۔ امجد اسلام امجد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاض ندیم نیازی کا کمال یہ ہے کہ اس نے رواں دواں بحروں کے ساتھ ساتھ کئی ایسی زمینوں کا بھی انتخاب کیا ہے جن میں شعر کہنا اپنی جگہ پر ایک چیلنج ہے، جبکہ نعتیہ اشعار کے اپنے کچھ اضافی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اور مزید حیرت اور تعریف کی بات یہ ہے کہ ان کی فنی اعتبار سے بیشتر زیادہ اچھی نظمیں انہی سخت زمینوں میں سے ہیں۔ نعت کا تعلق چونکہ بنیادی طور پر جذبے اور عقیدے سے ہے، سو اس کے اشعار کی کم یا زیادہ تحسین ہی کی جا سکتی ہے۔ ریاض ندیم نیازی بہت خوبصورت لکھنے والوں میں سے ہیں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی نے بھی ان کی اس کوشش کو سراہا ہے۔ جب ندیم نے لکھی نعت مصطفیٰ دل سے، غنچے کی طرح دل کو پھر کھلا ہوا پایا۔ ریاض ندیم نیازی نے اس شعر میں کمال اعجاز کے ساتھ نعت گوئی کی اساس تعین کرتے ہوئے کوشش نعت کے حقیقی صلے کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ جذبے کی یہ صداقت اور غنچہ دل کی یہ شگفتگی اس مجموعہ نعت میں خوشبو کی طرح بسی ہوئی ہے۔ خوبصورت نعتوں کا مجموعہ، وہ غزلیں جو غالب کی زمین میں کہی گئیں اور جسے ریاض ندیم نیازی نے جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں کے نام سے شائع کروایا۔ یہ مجموعہ، یہ خوبصورت نعتیہ مجموعہ جو صوبائی اور قومی ایوارڈ یافتہ ہے، اسے محاورہ پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے۔ محاورہ بکس 60 دی مال لاہور، محاورہ بکس
60 دی مال لاہور۔ ان کا فون نمبر ہے 924236303390۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے mawarabooks@yahoo.com۔ ان کے ماورا کے جو خوبصورت شاعر مالک ہیں خالد شریف صاحب، انہوں نے اس کتاب میں ان کا بھی وہ دیا ہوا ہے ای میل ایڈریس khalidSharif847@gmail.com۔ نعت کا تحفہ کسی کو دیا جائے تو یہ ایک سعادت ہے، اور اگر یہ سعادت مجموعہ خرید کر کسی کو تحفے میں دی جائے تو یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ کتاب کلچر کو فروغ دیجیے، کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے۔ اور اگر جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں خرید کر دوستوں کو تحفے میں دیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔